کے گھر میں چوہے بہت زیادہ آ گئے. وہ بڑا پریشان تھا اپنے چوہوں سے. میرے گھر میں چوہے بہت آ گئے ہیں, کیا کروں؟ تو اس آدمی نے مشورہ دیا ایک بلی لے آؤ. ہاں یار یہ تو صحیح ہے, بلی لاؤں گا تو بلی چوہے کو کھا جائے گی. ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد وہ آدمی پھر مل گیا. پوچھا کیا ہوا, بلی لائے؟ کہا نہیں. پھر کہا چوہے گھر میں ہیں, بلی نہیں لاؤں گا. کہا کیوں؟ میں نے تو آپ کو اچھا مشورہ دیا تھا. کہا مشورہ اچھا نہیں تھا, بعد میں نے سوچا بہت برا مشورہ تھا تمہارا. کہا بلی لاؤ گے تو چوہے کو کھا جائے گی. کہا نہیں, تم نے مجھے مشورہ دیا بلی لانے کا, میں نے اپنی بیوی سے کہا, بیوی نے کہا بلی لے آؤ, اچھا مشورہ ہے. رات میں نے سوچا اگر میں بلی لے آؤں گا تو بلی ایک چوہا کھائے گی, لیکن چوہے اس بلی کو جب اس گھر میں دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر میرے پڑوسی کے گھر میں گھس جائیں گے. ہمارا گھر چھوڑ کر چوہے بھاگیں گے, پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے. آج ہمیں تنگ کر رہے ہیں, کل پڑوسی کو تنگ کریں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. تو جو چوہے میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں, یہ کیسے گوارا کر لوں کہ یہ چوہے بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور اس کو پریشان کریں. غور کرو, وہ یہ سوچتے تھے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں اس اوور میں کتنے رن بنیں گے, 10,000 یا تو ادھر یا ادھر. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی رقم ہمارے پاس آ جائے اور ایک ہی جھٹکے میں یہ تو آپ کے پاس آ جاتی ہے یا آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے. دونوں ہی صورتوں میں ہم کنگال ہو رہے ہیں. اگر آپ کنگال ہوئے تب بھی ہمارا بھائی, میں کنگال ہوا تب بھی آپ کا بھائی, دونوں ہی صورتوں میں ہم کنگال نظر آتے ہیں. جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ میرے بھائیو ذرا تصور تو کرو, ذرا تصور کرو. عرب کے اندر یہ دستور عام ہو چکا تھا, اسی لیے معاشرے کی اصلاح کرو اور معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو نکالیے, ان کو دور کیجئے. سماج میں ایک سوسائٹی اور سماج میں ایک ایسی میٹنگ ہونی چاہیے. میٹنگ, شراب پینے والے کو کیا سزا دی جائے, جوا کھیلنے والے کو کیا سزا دی جائے. بہت سے معاملے آپ کے یہاں ہوتے بھی تو ہیں. کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے تو میٹنگ بیٹھ جاتی ہے, جرمانہ دو, یہ دو, وہ دو. سماج میں بہت جلدی سرپنچ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا کیا, ہاں چلو میٹنگ ہوگی, پنچایت بیٹھے گی. لیکن پنچایت کبھی اس بارے میں بیٹھی کہ فلاں آدمی کے لڑکے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, فلاں آدمی فجر میں مسجد میں نہیں دکھائی دیا. کبھی پنچایت جوڑی ہے آپ نے کہ اس کے لیے کیا سزا متعین کی جائے؟ فلاں کا آدمی شراب پیتا, کبھی آپ نے پنچایت بٹھائی کہ اس آدمی کو کیا سزا دی جائے؟ فلاں کا آدمی جوا میں رقم جیت کر آیا یا ہار کے آیا, اس کو کیا سزا دی جائے؟ نہیں صاحب, آپ اس کی پنچایت نہیں جوڑیں گے. جو ہمیں پسند آئے گا وہ ہم کریں گے اور جو ہمیں پسند نہیں آئے گا وہ ہم نہیں کریں گے. سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اگر اس کی میٹنگ کر رہے ہو تو اس کی بھی میٹنگ کرو. ایک بات یاد کرنا, اللہ کے نبی نے نیکیاں کرنے کا اتنا حکم نہیں دیا, یہ ایک بات یاد رکھیے, نیکیاں کرنے کا اتنا حکم نہیں دیا جتنا برائیوں سے روکنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے تو ہیں لیکن برائیاں ان نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن وہ برائیاں بھی موجود ہیں, تو وہ برائیاں جب ہم کرتے ہیں تو وہ اس نیکی کو ختم کر دیتی ہے, وہ اس نیکی کو چاٹ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ تو کہا نیکیوں میں آگے بڑھو, لیکن اتنا زور نیک کام کرنے پر نہیں دیا جتنا زور برائیوں سے روکنے پر دیا ہے. آئیے اور دیکھیے دلیل. فرمایا اللہ کے نبی نے, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ, جس برائی کو تم اپنے آنکھ سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو. جس برائی کو اپنی آنکھ سے دیکھو اس کو اپنی طاقت سے دور کرنے کی کوشش کرو, اپنے ہاتھ سے مٹاؤ, اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرو. لیکن اگر اپنے ہاتھ سے روکنے میں ڈر ہے, اپنے ہاتھ سے روکنے میں فساد اور فتنہ پھیل جانے کا ڈر ہے کہ سماج اور معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا. مثلا آپ کے لڑکے کی شادی ہے, آپ نے 500 آدمی بارات میں لے جا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ 500 آدمی کی بارات لڑکی والے پر بوجھ ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے, لیکن جرجیت صاحب
اگر اپنے ہاتھ سے بارات روکیں گے، نہیں جانے دیں گے، جا کے دکھاؤ، تو فتنہ پھیلے گا، پورا گاؤں ایک طرف ہو جائے گا، بھائی جرجی صاحب تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے، وہ جا رہا تو جانے دو، سب غلط ہے، غلط ہے، یہ مسجد کے ممبر پہ بولو، سماج میں بولنے کا ادھیکار تمہیں نہیں ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے روکیں گے، بارات نہیں جانے دیں گے، تو الٹے ہم ہی پٹیں گے، فتنہ اور فساد کا ڈر ہے، چھوڑ دی۔ اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اگر فتنہ اور فساد کا ڈر ہو ہاتھ سے روکنے میں، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے کسی چیز کو، ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں اگر تمہاری طاقت نہ ہو تو تم زبان سے منع کرو، صاحب برا ہے، غریب لڑکی ہے، سوچو، اگر تم کسی غریب لڑکی کے پاس 500 آدمی کی بارات لے کے جاؤ گے تو اور غریب لڑکیاں کیا کریں گی، یا تم کسی امیر بیٹی کی شادی میں جا رہے ہو 500 آدمی کی بارات لے کر، غریب بیٹیاں کیا سوچیں گی، یا غریب لوگ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا تصور کریں گے، آپ زبان سے کہیے۔ لیکن کبھی کبھی زبان سے بھی کہنا فتنہ ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر اگر آپ زبان سے کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اے مولانا یہ تیرا اسٹیج نہیں ہے، یہ مسجد کا ممبر نہیں ہے جو تم بولنے آئے ہو، چلو یہاں سے ہٹو۔ اگر زبان سے بھی کبھی کبھی کہنے میں فتنہ و فساد کا ڈر ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانو، تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے، دل سے برا جانو، زبان ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے منع کرنے کی طاقت نہیں ہے، فتنہ ہو جائے گا، تو دل سے برا جانو۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے سردار نے مولانا جرجیس کی بھی دعوت کی ہے، میرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے، چلیے آپ، مولانا صاحب آپ کی بھی دعوت ہے، تو جرجیس صاحب نہ تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے منع کر سکتے ہیں۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ خود اب ہم اس بارات میں نہیں جائیں گے صاحب، پہلے ہم خود۔ آج یہ تیسرا درجے کا ایمان، ذالک اضعف الایمان، آج گھٹیا سب سے کمتر درجے کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے، تیسرے درجے کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے یہاں لٹکتا ہوا دیکھا تھا، یہاں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی پر، اس شخص پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جس آدمی کی لنگی، پینٹ، پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہوگا۔ ٹخنا سمجھتے ہیں نا، یہ اس سے نیچے جو ہوگا، اس سے نیچے، قیامت کے دن اس آدمی کے اوپر اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ یاد رکھیے، دو ہی نظریں ہوتی ہیں، ایک رحمت کی اور ایک غصے کی، دو ہی نظریں، بیچ کی کوئی نظر ہے ہی نہیں، یا تو اللہ کسی پر رحمت کی نظر ڈالے گا یا غصے کی نظر۔ اب اس آدمی کے بارے میں کہہ دیا، جس کا پیجامہ، جس کی لنگی، جس کا پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوگا، اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ مطلب جب رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا تو اب کون سی نظر رہ گئی؟ غصے کی۔ اور جس پر اللہ غصے کی نظر ڈال دے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ مسئلہ نکالنے کی کوشش کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تب امام صاحب کہہ دیتے ہیں سب سیدھی کر لو، مل کے کھڑے ہو جاؤ، لنگی پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لو، بس۔ اور اس کے بعد جیسی نکلے ہم نے پھر نیچے کر دیا۔ مردوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، تو حضرت وہ جا رہا سیدھے، تو حضرت عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے ایسے کہا، اے، اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر کا آواز دی، احائز انتا، اب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، احائز انتا، میننگ سمجھتے ہو؟ ترجمہ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ عورتوں کو مہینے میں 4-5 دن 6 دن جو بھی ان کی عادت ہوتی ہے بلڈ آتا ہے، منتھلی، جس کو MC بولتے ہیں، منتھلی کورس یا پیریڈ کہہ لو۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس آدمی سے کہا، احائز انتا، اے، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کس عورت سے کہہ رہے ہیں پیریڈ آ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟
کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں سب تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. احائز انتا, تجھ سے کہہ رہا ہوں, کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے, مہینہ آ رہا ہے؟ اب وہ ہنستا ہے, ہنس کے کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا, مجھے کہہ رہے کہاں حل یحیز الرجل, سوال جواب دیکھیے, حل یحیز الرجل, کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا, حل یحیز الرجل, کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے, عورت کو, لڑکی کو دیا ہے, مرد کو نہیں. مرد کو ٹخنے سے اوپر پہننا ہے, لڑکی کو ٹخنے سے نیچے پہننا ہے. اگر تو کپڑا پہننے میں لڑکی کی مشابہت اختیار کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ بھی ہو. کتنا خطرناک جملہ بولا گیا, کتنا خطرناک جملہ. اب اس تقریر کو کوئی آدمی اگر کٹنگ کرنا چاہے اور نیٹ پہ ڈالے یا یوٹیوب چینل پہ دے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے دے کہ ٹخنے سے نیچا پائجامہ پہننا مرد کے لیے حرام. لیکن اس طریقے کی ہیڈنگ بنا کر لوگ نہیں ڈالتے ہیں. اب اس کی ہیڈنگ جانتے ہو کیا بنائیں گے؟ ایک لڑکی کو بنا دیں گے اور اس کے بعد ایک لڑکے کو بنا دیں گے اور پھر اس میں ایسا ٹائٹل رکھیں گے کہ جس کا تقریر سے کوئی لین دین ہے ہی نہیں. ابھی ایک چینل کو میں نے منع کیا ہے, اس کو ویڈیو نہیں بنانے دیا, کیونکہ کئی بار سمجھانے کے بعد بھی جب کوئی اپنی حرکت سے باز نہیں آیا تو میں نے آج اسٹرانگ قدم اٹھایا ہے, نہیں بنانے دیا ہے, الگ کر دیا ہے. اور آج کے بعد میں ہر چینل پر نظر رکھوں گا اور اسکرین شاٹ لوں گا, اور جو اس طریقے کی حرکت کرے میری تقریر میں میرے فوٹو کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے کسی لڑکی کا فوٹو ڈالا اس کو نام لے کر وہیں سے بھگاؤں گا اور پھر آئندہ تقریر میں نہیں آنے دوں گا. آپ کے ایک چینل کے چکر میں پورے ہندوستان سے کتنے کمنٹ آتے ہیں میرے اوپر, کتنی بدنامی ہوتی ہے ہماری, کتنے فون آتے ہیں ہمارے پاس. سوچیے آپ, ایک تقریر ہم نے کی وسیم رضوی کے خلاف کہ اس نے ہندو دھرم قبول کر لیا, یہ بن گیا وہ بن گیا, سب کچھ بدل دیا. ہم نے کہا کہ تم اپنی مشین کیسے بدلو گے؟ اب مشین کہہ کر ہم نے ایک جملہ بہت اچھا استعمال کیا تھا, مطلب اپنی شرمگاہ کیسے بدلو گے؟ اس کا تو ختنہ ہو چکا ہے, ہندوؤں میں تو ختنہ ہوتا نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ رضوی صاحب تم نے اسلام بدل دیا, دھرم بدل دیا, سب کچھ بدل دیا, نام بدل دیا, اپنی مشین کیسے بدلو گے؟ اتنا میں نے کہا تو یوٹیوب چینل والوں نے پوری کی پوری مرد کی شرمگاہ تک بنا دی اس میں, اور یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ یہ مشین یعنی اپنا لنگ کیسے بدلے گا. ختنہ بتائیے, ہماری تقریریں عورتیں بھی سنتی ہیں, لڑکیاں بھی سنتی ہیں, اور تم وہ چیز بنا رہے ہو جس چیز کو روکنے کے لیے جلسے کروائے جا رہے ہیں اور تقریریں کی جا رہی ہیں شرم و حیا پیدا ہو, اور وہ چیز صرف اس لیے کہ تمہارے پاس چند روپے آنے لگے, چند ٹکے تمہارے پاس آنے لگے. سب نظر رکھوں گا آج, اور یہ ایک ایک چینل کو اس طریقے سے اب ہم ہٹاتے جائیں گے, منع کرتے جائیں گے, پھر کسی بھی جلسے میں ہم نہیں آنے دیں گے. آپ تقریر بنائیے, ڈالیے یہ جو ہم نے دیا ابھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ, اب آپ ڈالیے اس میں کیا ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ مولانا جرجیس ڈالیے, آپ میں منع نہیں کروں گا, لیکن اب آپ یہ کہو اس پہ ہیڈنگ بنا دو مرد کو بھی کیا مہینہ آتا ہے, مرد کو بھی کیا پیریڈ آتا ہے, اور اس میں مرد کے ساتھ ایک لیڈیز کی بھی تصویر بنا دو. اس بات کی ہم پرمیشن اب بالکل نہیں دیں گے. آپ کتنی مطلب آپ خوش رہیے اور پورے ہندوستان سے ہم بدنامیاں اٹھاتے رہیں کہ جرجی صاحب آپ منع نہیں کرتے, کیسے آ جاتے ہیں یہ آپ کے جلسوں میں ایسے لوگ, کیسے یہ ان کی ہمت کیسے بن پڑتی ہے یہ سب طریقہ ڈالنے کا, اور سب طریقے سے لوگوں کو اس طریقے کی ہیڈنگ ڈالی جائے گی, اس طریقے کی ٹائٹل بنائے جائیں گے. ذرا آپ اندازہ لگائیے. ایک بار میں نے کہہ دیا شیو لنگ کے اوپر تقریر کر دی ہندو دھرم کے بارے میں, شیو لنگ, تو انہوں نے شنکر جی بنا دیا اور ان کا لنگ بھی بنا دیا. یہ حالتیں ہو رہی ہیں.
ہم نے پردے پر تقریر کی کہ اسلام کا پردہ یہ ہے، تو آپ نے ایک ایسی لڑکی بنا دی فوٹو میں کہ اس کے سینے کو آپ نے بالکل اٹھا ہوا دکھا دیا، اور اس کو آپ نے نیپکن اور بالکل آپ نے اس کو پینٹی میں دکھا دیا، اس کی ران کھول دی اور کہا مولانا جرجیس نے بتایا کہ پردہ کیسے ہونا۔ ارے پردہ بتایا، تم نے ننگی لڑکی کی تصویر بھی میری تصویر کے ساتھ لگا دی۔ یہ کون سی بےہودگی ہو رہی ہے چینل والوں کی طرف سے؟ یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ آپ یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر لوگ سنیں گے، اور جو چیز آپ ہیڈنگ ڈالتے ہیں اس کا تقریر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ہیڈنگ آپ وہ ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کیجئے، سماج کی اصلاح کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی نصیحت کی۔ اچھا، یہ تو بات میں آئے گی بات۔ ہاں، تو میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تجھے پیریڈ آتا ہے؟ اس نے کہا حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی آتا ہے؟